نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ پہلے پارے کا تیسرا رکوع چل رہا تھا، اس کی 2 آیتیں اور چوتھے رکوع کی چند آیتوں کی بھی تلاوت کی ہے. مضمون یہ چل رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے جب یہ تیسرا رکوع شروع ہوا تو توحید کی 4 دلیلیں، اپنی قدرت کی 4 دلیلیں پیش کی، توحید سمجھائی. پھر 2 آیتوں میں رسالت کے دلائل پیش کیے اور پھر جو ایمان لایا ان کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا. پھر ایک مثال حق تعالی شان و بیان فرمائی سورہ بقرہ کی 25ویں آیت میں، جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہوا کہ حق تعالی شان ہو مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی اوپر کی یا نیچے کی مثال ہو، وہ بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے. یہ مثال بیان کرنے کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کافر ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ایسی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ارادہ تھا اللہ کا. تو حق تعالی شانو فرماتے بعض لوگ ایسی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ، اور بعض لوگ ہدایت پر آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ. اور گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، لیکن یہاں کافر کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے حق تعالی شانہ نے، وما یضل به الا الفاسقین. ایسی مثالوں سے فاسق گمراہ ہوتے ہیں. جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں فاسق سے مراد کفر ہے. کون ہے وہ لوگ؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه،
اللہ سے عہد پختہ کرنے کے بعد اللہ کے عہد کو، وعدے کو، معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی مختصر بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم میں 9ویں پارے میں اللہ رب العزت نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ نے اپنی قدرت سے ہاتھ پھیرا۔ علم و قدرت اللہ ہی جانتے ہیں۔ ساری ذریت نے کہا تھا، جو قیامت تک آنے والی انسانیت ہے، کہ ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو جو ہم نے اللہ سے کیا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو رب پر اب اعتراض کیوں کہ اللہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں؟ تو وہ تو کافر ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسری چیز یہ فسق کی، یہاں مراد کفر ہے کہ اللہ نے جن سے جوڑنے کا حکم دیا ان سے توڑتے ہیں، اور توڑتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کا حکم دیا اللہ نے أَن يُوصَلَ، کہ انہیں جوڑا جائے۔ رشتے ناطے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ رشتے ناطے توڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ شورا کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ کہہ دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس دعوت پر، دین کی دعوت پہنچانے پر آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، لیکن صرف اتنا ہے کہ رشتے ناطے جو ہے اس کا لحاظ رکھو۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر یہ کہ جو رشتہ داری ہے اس کی محبت کا تو لحاظ رکھو، کہ رشتے ناطے بعض مرتبہ چاہے اس میں ایمان نہ ہو لیکن آدمی اس کا لحاظ رکھتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میری امی جو کافرہ ہے وہ آئی ہے مجھ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ جب ہجرت فرمائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا تھا، کافرہ تھا، تو وہ مجھ سے ملنے آئی ہے، کیا میرے ذمہ ان کا اکرام ہے؟ ماں کافرہ ہے، آپ نے فرمایا بے شک اکرام ہے، آپ ان کا اکرام کرو، اکرام چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے کچھ مانگتا نہیں، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ جو رشتے ناطے کا معاملہ ہے اس کا لحاظ کر کر تو ہمارے ساتھ بیٹھو۔ معلوم ہوا کہ رشتے داروں میں اگر کوئی گنہگار، فاسق و فاجر بھی ہو تو یہ نہیں کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے، رشتے ناطے کو نبھانے کے نسبت پر اتنے حد تک اس سے ملاقات کی جائے اور دعوت دی جائے، اسے دین کی دعوت دی جائے۔ آدمی چھوڑ دے گا تو بالکل ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اسی سورہ محمد کے اندر اللہ رب العزت نے رشتے ناطے کو نبھانے کے سلسلے میں بڑی زبردست آیت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص رشتے ناطے توڑتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ وہاں بھی رشتے ناطے کو سمجھایا ہے کہ رشتے ناطے کو آدمی نبھائے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ جو رشتے ناطے توڑتے ہیں اللہ کی لعنت ان پر ہوتی ہے۔ رشتے ناطے کو نبھانے کا حکم ہے، تو کیا یہ فرمایا کہ یہ ایک طرف اللہ کا حکم توڑتے ہیں کہ عہد الست، اس کو عہد الست کہتے ہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا اور عام انسانوں سے بھی عہد لیا، انسانوں سے جو عہد لیا اسے عہد الست کہتے ہیں۔ تو وہ عہد الست کو توڑتے ہیں تو حقوق اللہ پامال کرتے ہیں، اور رشتے ناطے توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اس سے حقوق العباد پامال کرتے ہیں. معلوم ہو یہ دونوں چیزیں پامال کرتے ہیں, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. اور پھر تیسرا کام یہ کرتے ہیں وہ یفسدون فی الارض, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ خسارے نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. اولئک هم الخاسرون. اللہ رب العزت اپنے احسان کو بتلا رہے ہیں کہ تم ہمیں بھول گئے, عہد الست کو بھول گئے. تو دیکھو کیف تکفرون باللہ, تم کس طریقے سے اللہ کی ناشکری کرتے ہو. ناشکری کرتے ہو. کافر کو بھی کافر اس لیے کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو چھپاتا ہے, اس کو سب سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان حق ہے لیکن چھپاتا ہے. کسان کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج زمین میں چھپاتا ہے, اور ناشکرے کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کو چھپاتا ہے. شکر گزاری کے لیے ہمیشہ جزاک اللہ کہنا چاہیے, اور اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اعمال پر آئے, توحید پر جمے. فرمایا کس طرح تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, حالانکہ تم مردے تھے. فَأَحْيَاكُمْ, پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر اللہ تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پھر تم لوٹ کر کے جاؤ گے اللہ کی طرف. ثُمَّ إِلَيْهِ, پھر اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ادوار کو بیان فرمایا ہے کہ پہلے اللہ نے انسان کو نیست سے ہست بنایا. مردہ تھا, مادہ منویہ مردار ہے. اللہ نے مادہ منویہ کے ذریعے سے حضرت انسان کو پیدا فرمایا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اس انسان کو دیکھتے نہیں, اس کی جرأت دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور یہ توحید سے ہٹ کر اللہ کے سامنے جھگڑالو دشمن بنا پڑا ہے. فَأَحْيَاكُمْ, پھر اللہ نے اس سے انسان کو زندہ کیا. 7 چلے ماں کے پیٹ میں کاٹے, جس کا تذکرہ سورہ مومنون کے بالکل شروع پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا ہے. 7 ادوار کا, یہ 40 دن کے 7 ادوار گزرتے ہیں. 9 ماہ کے بعد انسان باہر آتا ہے. تو فرمایا فَأَحْيَاكُمْ, پھر اللہ تمہیں موت دیں گے, پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے. عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس آیت پر غور کریں تو اللہ نے اسے مقام شکر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرتے ہو. تم کچھ بھی نہ تھے, ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر ہم تمہیں موت دیں گے تو موت بھی شکر گزاری ہے, اور پھر زندہ کریں گے وہ بھی شکر گزاری ہے اللہ کی. کہ بالکل اگر انسان کو اللہ موت نہ دے تو بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ آدمی دعائیں کرتا ہے, کرواتا ہے, بھائی دعا کرو اللہ عافیت سے اس کو موت دے دے. عجیب حالت میں ہے, دعا کرے اللہ اس کو موت دے دے. کہ یہ موت کا آنا بھی نعمت ہے, اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. موت نہ آئے تو آدمی کیسے زندگی گزارے گا, کیسی حالت ہوگی. گھر والے پریشان, ساری امت پریشان, سارا خاندان پریشان. کہ یہ موت بھی نعمت ہے, اور پھر اللہ اٹھائیں گے, یہ اٹھانا بھی نعمت ہے. وہ جو اٹھایا جائے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جہنمیوں کو اور جنتیوں کو گویا فرشتوں کے ذریعے سے پوچھوائیں گے, اور وہ دیکھیں گے ان کو جہنمیوں کو جنت کا اور جنتیوں کو جہنم کا چکر لگوائیں گے. وہ شکر گزاری کریں گے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس جہنم سے بچا کر ہمیں جنت عطا فرمائی. اور وہ کہیں گے کہ اللہ بچائے, اس جنت میں ہمیں جانا چاہیے تھا اگر ہم فرما برداری کرتے, آج جہنم ہمارا ٹھکانہ بنا. لیکن وہ مطمئن ہوگا جنتی, اور جہنمی پریشان, اس لیے پریشان ہوگا کہ موت نہیں آئے گی. اب کبھی موت آئے گی نہیں, کہ کم از کم موت آتی تو ہم ایک نہ ایک دن چھٹکارا پاتے, تو معلوم ہوا موت آنا بھی نعمت ہے. اور جنتی خوش ہوگا کہ اب موت آنی نہیں ہے, نعمت ہمیشہ رہے گی. دنیا میں 5 اسٹار ہوٹل میں کسی نے کسی کو بلا لیا, جگہ دی, بہترین جگہوں پر گھومنے پھرنے کی جگہوں میں, 1 مہینہ یہاں رہو. وہ سوچتا ہے 1 مہینے کے بعد تو میں اپنی جھوپڑی میں پھر جاؤں گا.
ایک مہینے کے بعد تو واپس جانا ہے، لیکن جنتی جنت پہ جانے کے بعد واپس جانا نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، خالدین خود کافی تھا، ابدا مزید اس پر کہا گیا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. موت آنی نہیں، تو موت دنیا میں آنا نعمت ہے. پھر عجیب بات یہ ہے، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت پر ہم غور کریں، اس سے کچھ عربی کے قواعد بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے. کل بھی میں نے رات میں بھی کچھ اشارہ کیا تھا اس کی طرف. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یا ثم احیاکم نہیں کہا. کس طریقے سے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو حالانکہ تم مردار تھے، ناپاک قطرے تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا. عربی کے اعتبار سے جس کو کہتے ہیں فا جو ہے یہاں تعقیب مع الوصل کے لیے، یعنی لگے لگے زمانہ ہے. زمانے میں بعد نہیں ہے، لگا لگا زمانہ ہے. ایسے 7 ادوار گزرے اور حضرت انسان باہر آ گیا. زیادہ وقت نہیں گزرا، 9 مہینے کے، اس لیے فال آئے، ساتھ میں پیدا ہو گیا. مردار کے اندر روح آئی 4 مہینے میں، اور 7 مہینے 7 چلے گزارے، 9 مہینے کے بعد باہر آ گیا. زیادہ وقت نہیں گزرا. لیکن پھر جب دنیا کا زمانہ ہے، ثم یمیتکم، 30 40 50 60 70 80 سال کے بعد انسان کی موت آتی ہے. اس میں ایک بعد ہے، لمبا زمانہ ہے، اس لیے ثم لائے، پھر تمہیں اللہ موت دے گا، اس لیے پھر ثم لایا. معلوم ہوا کہ اس کے درمیان میں زمانہ بعد ہے، دوری ہے زمانے میں. پیدائش اور موت کے درمیان میں کچھ دوری ہے، اس لیے ثم لائے. پھر قبر میں آدمی پڑا رہے گا، اور اس کے بعد آخرت میں جو اٹھایا جائے گا اس میں بھی کافی دوری ہے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سوچے 100 سال پہلے کا، کہ 100 سال پہلے کی بھی قبریں موجود ہیں، اور 1000 سال پہلے کی قبریں بھی موجود ہیں. کتنوں زمانہ انہوں نے عرصہ قبر میں گزار لیا. یہ بعد ہے زمانے کا، اس لیے وہاں بھی ثم یحییکم کہا. اب وہ کب اٹھائے جائیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اس انداز سے بیان فرمایا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم ہی تمہیں موت دیں گے. یہ ذلیل دنیا سے چھٹکارا موت سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے. کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں پھر بچ جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. بیرونی ملک کا سنا کہ وہاں مرنے کے لیے لائنیں لگتی ہے کہ ہمیں انجیکشن لگا لو، کچھ ایسا کا راستہ بناؤ. ہم تنگ آگے بیماریوں سے، زندگی سے. کہ بھائی ابھی آپ کا نمبر نہیں ہے، بعد میں آئے گا، فلاں تاریخ کو آنا. اس لیے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت جب آئے گا تبھی آئے گا، پہلے نہیں آ سکتا. انسان ایمان کی حالت میں جاتا ہے، یہ نعمت ہے. تو ان نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا. پھر آگے اللہ دوسری نعمتوں کو بیان فرماتے ہیں، سماوی اور ارضی نعمتوں کو. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وہ اللہ وہ ہے جس نے تم پیدا کیا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ کے زمین میں سب کا سب حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ مستوی ہوئے آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات، اور 7 آسمان اللہ نے بنائے. وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز پر کا علم رکھتے ہیں. وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم اللہ رکھتے ہیں. یہاں لام نفع کے لیے ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے نفع کے لیے جو کچھ کے زمین میں سب کا سب. ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ زمین میں تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بظاہر نقصان دہ ہے. ایک زہر ہے، زہر تو نقصان دہ ہے، کہ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو زہر کا کچھ حصہ ادویات میں استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. بڑا زہر چھوٹے زہر کو ختم کرتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. خلاصہ یہ کہ حضرت انسان کے نفع کے لیے ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. یہ ضروری نہیں کہ جتنی چیزیں ہیں جو نفع کے لیے پیدا کی ہے وہ سب کا استعمال جائز ہی ہو جائے، یہ ضروری نہیں. میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس سلسلے میں بات عرض کی تھی. مٹی پاک ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک ترین مٹی ہے. پانی کی عدم موجودگی میں مٹی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے.
صاف ہو جاتا ہے آدمی، پاک ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بے غسل آدمی تیمم کر لیا اسی طریقے سے جو وضو کا تیمم ہے، پاک ہو گیا. شریعت نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، ہمارا ایمان ہے. تو کیا مٹی کھانا جائز ہوا؟ کہ مٹی کھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ مٹی پاک کرتی ہے. دیکھو انسان کے نفع کے لیے ہے لیکن اس کو استعمال درست نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ایک شرابی تھا جو شراب پی کر مدہوش پڑا رہتا. علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے دریا کے پاس دیکھا کہ ایک کچھوا جو ہے وہ گویا کشتی کی طرح ایسا پانی کے اوپر ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ کا کیا نظام ہے. دور سے ایک بہت بڑا کالا سا بچھو بہت تیزی سے آ رہا ہے اور وہ دریا کے قریب آیا اور اسی کچھوے کے اوپر اس نے چھلانگ لگائی، گویا اس کی کشتی بن گئی. ہمیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کا نظام چلا رہے ہیں اللہ. اب یہ تیزی سے جا رہا ہے کچھوا اور بچھو کو لے کے جا رہا ہے. اس پار گیا کہ میں نے بھی اپنا تیمم اوپر کیا. میں نے کہا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مہم چل رہی ہے، میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے. میں چلا اس کے پیچھے پیچھے. اب وہ بچھو اس پار اترا، کچھوا وہیں کھڑا ہے اس کے انتظار میں کشتی کی طرح. بچھو اب اندر تیزی سے جا رہا ہے، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا. اندر گیا تو ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا اژدہا، وہ اسی شرابی جو شراب پی کر کے مدہوش پڑا ہوا ہے جھاڑیوں کے اندر، ساتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے. ایک اژدہا بالکل اس کو ڈسنے پر ہے، بالکل تیار ہے. اور اس بچھو نے جا کر اس اژدہے کی گردن کو پکڑا اور ڈنک مارا. وہیں پر وہ اژدہا گرا. اس بچھو نے اس آدمی کو کچھ نہیں کیا، وہاں سے واپس ہو لیا. میں پھر اس بچھو کے پیچھے گیا. یہ بچھو اسی طریقے سے وہ کشتی نما کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا. وہ کچھوا اس کو لے کر پھر سمندر پار کر گیا. نہ اس نے اس آدمی کو کاٹا بچھو نے، نہ کچھوے کو کاٹا. میں نے اس کو اٹھایا فوراً. علامہ فرماتے میں نے فوراً اٹھایا اور میں نے کہا میں بہت دور سے آ رہا ہوں، میں تو یوں سوچ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مہم چل رہی ہے. حقیقت بھی ایسے ہی ہوا. اس بچھو کو اس کا زہر سانپ سے زیادہ خطرناک تھا. اس سانپ کو ختم کرنے کے لیے اس بچھو کو اللہ نے بھیجا. اللہ کے بندے، اللہ تیرے سے بہت پیار کرتے، توبہ کر لے. وہ فوراً توبہ تائب ہو گیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے زہر میں بھی حضرت انسان کے لیے کتنا نفع رکھا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ نے زمین میں ہر چیز حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہے. پھر اللہ نے آسمان پر پہنچ کر 7 آسمان، اللہ نے گویا آسمان پر مستوی ہے اور حق تعالی شان نے 7 آسمان بنائے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالی شان نے یہاں پر سورہ نازعات کے اندر فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو بعد میں بنایا آسمان کے بنانے کے بعد. یہاں اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین پہلے بنائی. سورہ نازعات میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ زمین بعد میں بنائی آسمان پہلے بنایا. مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ حقیقت یہی ہے جو یہاں اس آیت میں بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ کی 29ویں نمبر کی آیت میں کہ اللہ نے زمین پہلے بچھائی پھر آسمان بنائے. پھر آسمان بنانے کے بعد زمین کے اندر جو ضروریات حضرت انسان کی ہے، کھیتی باڑی کے اعتبار سے دیگر ضروریات، وہ اللہ رب العزت نے بنائی. پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنائے، پھر زمین کی ضروریات بنائی. تو زمین کی ضروریات جو ہے وہ اس کا تذکرہ سورہ نازعات میں فرمایا ہے. بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے 7 آسمان کا تذکرہ فرمایا. بہت سارے
وہ علم جو دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں 9 آسمان کا تذکرہ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت رد کرتی ہے، اور بھی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو رد کرتی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، 9 آسمان نہیں بنائے. اس کے بعد یہ ایک پورا رکوع، یہ خلافت ارضی کیسے اللہ نے بہت بہت مزیدار یہ مضمون ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام اور ساری ذریت قیامت تک حضرت انسان کی، کہ اللہ نے عمومی طور پر 3 مخلوقات رکھی ہیں. اللہ نے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو پیدا فرمایا، اور یہی جنات شیاطین کی قسم اسی میں ہیں، اور پھر حضرت انسان کو پیدا فرمایا. نہ فرشتوں کو خلافت ارضی سپرد کی، نہ جنات کو خلافت ارضی زمین کی خلافت اللہ نے سپرد کی، یعنی اللہ نے اپنا نائب بنایا حضرت انسان کو. حضرت انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا. نائب سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو، شریعت کو کما حقہ جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان فرمائی ہے، اس کو حضرت انسان کے اندر دین کے تمام شعبوں میں، دنیا کے تمام شعبوں میں، عقائد ہو، عبادات ہو، اور اسی طریقے سے اخلاقیات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، سب میں نافذ کرنا. اس کے لیے حضرت انسان کو اللہ نے چنا، اور وہ پورا یہ 10-11 آیتوں میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. لیکن مضمون ادھورا رہ جائے گا. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ ہفتے بات ہوگی. حق تعالی شان و ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دیں.